آج کربلا کے آسمان پر ایک نئی گھبراہٹ چھا گئی ہے۔ آج وہ دن ہے جب ہر لمحہ، ہر گھڑی خیموں پر ایک نئی آزمائش لے کر آ رہی ہے۔ کل صرف ایک فوج آئی تھی، مگر آج کربلا کا میدان ایک بھرے ہوئے لشکر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مگر ان سب کے بیچ ایک چھوٹا سا قافلہ جس کی قیادت وہ کر رہا ہے، جس کے نانا نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین۔ آئیے سنتے ہیں 3 محرم الحرام کا سچا اور دردناک واقعہ۔ تاریخ کا وہ دن آ پہنچا جب کربلا کی زمین پر ظلم کی سیاہ پرچھائیاں مزید گہری ہونے لگیں۔ 3 محرم الحرام کو یزیدی لشکر میں مزید اضافہ ہوا، اور اب یہ لشکر صرف امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے نہیں، بلکہ انہیں ختم کرنے کی نیت سے اکٹھا ہو رہا تھا۔ کل تک عمر بن سعد کے ساتھ 4000 فوجی تھے، مگر آج ابن زیاد نے کوفہ، بصرہ اور دیگر علاقوں سے مزید کمک بھجوانا شروع کر دی۔ کربلا کے سناٹے میں اب لوہے کی زروں کی جھنکار، تلواروں کی چمک اور نفرت بھرے نعروں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کا چھوٹا سا قافلہ، جس میں خواتین، بچے اور چند جانثار شامل تھے، اب ایک بڑے اور شفاق لشکر کے نرغے میں آ چکا تھا۔ اسی دن کوفہ سے شمر بن ذوالجوشن بھی کربلا کے میدان میں وارد ہوا۔ شمر کی آمد نے یزیدی لشکر کی شفاقیت کو مزید بڑھا دیا۔ شمر نہ صرف بدترین کردار کا مالک تھا، بلکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے عمر بن سعد پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ فوری طور پر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرے، ورنہ وہ خود قیادت سنبھال لے گا۔ عمر بن سعد اگرچہ پہلے امام حسین علیہ السلام سے صلح کا خواہاں تھا، مگر ابن زیاد کے وعدوں، لالچ اور عہدوں کی چمک نے اسے اندھا کر دیا۔ اب دونوں سرداریوں کا ارادہ واضح ہو چکا تھا، یا تو امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کریں یا انہیں قتل کیا جائے۔ 3 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ایک اور ظلم کی بنیاد رکھی گئی: فرات کا پانی بند کرنا۔ اگرچہ مکمل بندش 7 محرم الحرام کو عمل میں آئی، مگر 3 محرم سے ہی یزیدی لشکر نے پانی کی رسائی کو سختی سے روکنا شروع کر دیا تھا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام یا دیگر جوان پانی لینے کے لیے دریا کی طرف جاتے تو یزیدی سپاہی ان پر تیروں کی بارش کر دیتے۔ خیموں میں موجود معصوم بچے، حضرت سکینہ علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام اور دیگر اہل بیت علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ گرمی کی شدت، دھوپ کی تمازت اور پانی کی عدم دستیابی نے خیموں کا ماحول بے حد غمزدہ کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام خیموں میں جاتے اور تسلی دیتے کہ یہ پیاس عارضی ہے، یہی پیاس ہماری قربانی کی نشانی بنے گی۔ اس دن امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو دوبارہ پیغام بھجوایا۔ فرمایا، اگر تمہیں میری واپسی منظور ہے تو میں مدینہ چلا جاتا ہوں، اگر یہ ممکن نہیں تو مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دو تاکہ میں دین کا دفاع کر سکوں، یا پھر مجھے یزید سے خود ملاقات کرنے دو۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ تینوں تجاویز امن، حکمت اور امت کی فلاح کی نمائندہ تھی، مگر عمر بن سعد نے یہ پیغام ابن زیاد کو بھجوایا، جس نے سختی سے رد کر دیا۔ اس نے کہا، نہ صلح قابل قبول ہے، نہ واپسی، صرف امام حسین علیہ السلام کی بیعت۔ اب کربلا کا منظر صاف ہو چکا تھا، جنگ قریب تھی، پانی بند ہو چکا تھا اور ظلم نے اپنی تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کی ترتیب میں تبدیلی کروائی۔ پشت فرات کی طرف کروائی گئی تاکہ حملے صرف ایک طرف سے ممکن ہوں۔ آپ نے خندق کھودنے کا بھی حکم دیا تاکہ دشمن رات کی تاریکی میں خیموں پر دھاوا نہ بول سکے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو
خندقوں کی نگرانی پر مامور کیا گیا، جبکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نوجوانوں کو نماز اور دعا کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت زینب علیہ السلام خواتین کو صبر کی تلقین کر رہی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام خود خیمے جا کر بچوں اور اہل بیت کو تسلی دے رہے تھے۔ خیموں میں دعائیں ہو رہی تھیں، بچوں کی آہیں سنائی دے رہی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ کر ایک ہی بات دہرا رہی تھیں: اے میرے رب، ہمیں صبر دے، کیونکہ ہم تیرا دین بچانے نکلے ہیں۔ 3 محرم کا دن گزرا، مگر اپنے پیچھے تاریخ کا ایک ایسا باب چھوڑ گیا جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کی بنیاد جب پانی بند کرنے سے رکھی جائے تو اللہ اس حق کے قافلے کو ہمیشہ کے لیے عزت اور رفعت عطا کرتا ہے۔ آج بھی دنیا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتی ہے، مگر شمر اور عمر بن سعد کے نام نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ یہ محض ایک داستان نہیں، یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہر آنکھ کو نم اور ہر دل کو بیدار کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے صبر، حق اور قربانی کو دل سے محسوس کر رہے ہیں تو آئیں اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اور اس آواز کو مزید دلوں تک پہنچائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو خاموشی سے ایک نیکی کر جائیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کل کا انتظار رکھیں، کیونکہ کل 4 محرم ہے، جب صحرا مزید بھرے گا اور امام حسین علیہ السلام مزید تنہا ہوتے جائیں گے۔